مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب تک دانہ زمین میں اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں اس وقت تک اس کو پھل نہیں لگ سکتا، درخت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح انسان کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے سالک کی کہ وہ اپنے آپ کو گمنامی کی زمین میں دفن کر دے۔ مقصود یہ ہے کہ دل میں شہرت کی تمنا ہونا، میں پہچانا جاؤں، میری تعریف کی جائے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سالک کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ میں ہے، اور اس تصوف کے راستے میں تو میں کو مٹانا ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے کہ اظہار ہو میں پنے کا، ایسے رہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر چھپنے کی بجائے چھپنے کو ترجیح دیتے تھے، چھپنے کی بجائے چھپنے کو ترجیح دیتے تھے۔ آج تو بڑے بڑے اشتہارات اور بینر اور کیا کیا ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں، ہاں کرنے والے کر رہے ہیں، مگر دل کی چاہت یہ ہو کہ مجھے نہ پہچانا جائے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ انسان شہر کو چھوڑ کے پہاڑ کی غار میں جا کے پڑ جائے، سب سے رابطہ ہی قطع کر لے، یا سب سے میل جول ختم کر کے گھر ہی میں کمرے میں پڑ جائے، ایسا نہیں۔ معمول کی زندگی گزارے مگر دل کی چاہت یہ ہو کہ مجھے تعریف نہیں چاہیے لوگوں سے، اس لیے کہ جیسے ہر چیز کا ایک قیمت ہوتی ہے، تو جس عمل پر لوگوں نے تعریف کر دی تو قیمت ادا ہو گئی، پھر اللہ کے ہاں اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کتابیں پڑھا کہ وہ فقیر کو جب کچھ دیتی تھیں تو کوشش کرتی تھیں کہ اس نے کون سی دعا دی، جو دعا وہ دیتا تھا اس کو وہ دعا خود دے دیتی تھی کہ مجھے اس کے بدلے تجھ سے دعا کی بھی توقع نہیں، میں اللہ سے اجر کی توقع رکھتی ہوں۔ جو دعا دیتی تھی وہ اس کو دعا خود دے دیتی تھی کہ تمہاری دعا کے بدلے میری دعا، اجر میرا اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے ہی توقع رہے ہر چیز کی۔ ایک مرتبہ ایک انجینئر تھے، ان پر کچھ غربت کے حالات تھے، ضروریات زیادہ تھیں، تو وہ اپنے دفتر میں آئے تو ان کو وہاں پر ایک واچر ملا۔ وہ کسی سفر پر گئے تھے کمپنی کی طرف سے، تو اس کا TADA کا واچر بنا ہوا تھا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو میری کچھ پیمنٹ بنی ہوئی ہے اکاؤنٹس میں، یہ مل جائے گی تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ بڑے خوشی آ کے انہوں نے بتایا، چونکہ پہلے دعاؤں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی میں نے دعا کروائی ہے اور ابھی ایک واچر مجھے مل گیا ہے تو میری کچھ پیمنٹ بنی ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئے تو بہت افسردہ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں تو سمجھا کہ واچر پہ اتنے پیسے بنے ہوئے ہیں مجھے مل جائیں گے، جب اکاؤنٹس برانچ میں گیا تو انہوں نے کہا یہ تو پیڈ آف ہے، یہ تو آلریڈی پے ہو چکا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو جس عمل پر ہم نے لوگوں سے تعریف کی توقع رکھی، آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگ گئی، قیامت کے دن اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تم شہرت چاہتے تھے، تمہیں دنیا میں شہرت مل گئی، ختم۔ تو عمل ہم کریں تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کی شہرت، دنیا کی نمائش، دنیا کا نام، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری تعریفیں ہوں، اس کو تعریفیں اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا کل تو میں کہتا ہوں الخمول هو اسقاط المنزلۃ عند الناس وکتمان سر الولایا، یعنی لوگوں کی نظر میں بندہ ایک عام بندہ ہو مگر اللہ کی نظر میں وہ خاص بندہ بن جائے۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ایک تکیے پہ سو رہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ رو بھی رہے ہیں یا نہیں رو رہے۔ رونے میں بھی اتنا اخفا سے کام لیتے تھے کہ ایک تکیے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خاوند رو رہا ہے یا نہیں رو رہا۔ اتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ گمنامی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو گمنامی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ قال بعض الحکماء، بعض حکماء نے کہا ہے الخمول نعمت والنفس تاباہ، خمول گمنامی ایک نعمت ہے اور نفس اس کی
اس کا انکار کرتا ہے، ابا سے ہے تابا ہو. والظہور نقمت، اور شہرت یہ ایک عذاب ہے. والنفس تہواہ، اور نفس کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں میری شہرت ہونی چاہیے. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک علاقے میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے مذہب کی صداقت پر تقاریر کرتے تھے. اس کا نام تھا میلہ خدا شناسی. تو جب وہ ہوا تو جو مقامی لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی کون ہو جو اسلام کا وکیل بنے، جس کے علم میں اتنی پختگی ہو کہ اسلام کی حقانیت کو اس طرح وہ کھولے کہ لوگوں کے دل اس کو تسلیم کر لیں. تو نظر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ پر پڑی. وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ وہاں تشریف لے آئیے. حضرت نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، میں فلاں تاریخ کو ریل کے ذریعے پہنچ جاؤں گا. اب جو مقامی لوگ تھے انہوں نے حضرت کی استقبال کے لیے تیاریاں شروع کی کہ حضرت نے آنا ہے، کیونکہ طے تھا کہ فلاں دن ٹرین کے ذریعے سے آنا ہے. حضرت پروگرام کے مطابق ٹرین پر بیٹھ گئے. ابھی راستے میں تھے کہ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو بتایا ہوا ہے کہ میں فلاں دن ٹرین پہ آ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ استقبال کے لیے اسٹیشن پر آ جائیں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں جانا. تو اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک اسٹیشن پہلے منزل سے میں ٹرین سے اتر جاؤں گا اور یہ سفر میں پیدل طے کر لوں گا. یہ 10-12 کلومیٹر کا سفر ہے، تو ٹرین سے نہیں جاؤں گا تاکہ وہ استقبال نہ کرے. چنانچہ حضرت ایک اسٹیشن پہلے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنا شروع کر دیا. اللہ کی شان کے راستے میں ایک نہر تھی، تو وہ جب عبور کی تو پاجامہ باندھا ہوا تھا تو وہ گیلا ہو گیا. تو حضرت کے پاس یہ جو رومال ہے اس کی جگہ ایک لنگی ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی. حضرت نے وہ چادر باندھ لی اور اپنے پاجامے کو پھیلا دیا دھوپ پر کہ خشک ہو جائے. پھر خیال آیا کہ بھائی وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں، پاجامہ خشک ہوتا رہے گا. چنانچہ جو لاٹھی تھی نا، اس لاٹھی کو کندھے پہ رکھا اور پیچھے اس لاٹھی کے اوپر پاجامہ لٹکا دیا اور چل پڑے. نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی اور رفیق سفر ہے، یہ اسلام کا سفیر اس مسکنت کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اللہ کے شہر پہنچے تو سوچا کہ بھائی میں کسی سرائے کے اندر، کسی موٹل کے اندر کمرہ لے کے تو آرام کرتا ہوں. تو ایک جگہ آپ نے کمرہ لیا اور کمرے میں جا کے آرام کرنے لگے کہ جب فنکشن ہوگا تو میں اس میں پہنچ جاؤں گا. اب دوسری سائڈ کی بات سنیے کہ جو شہر کے علماء تھے وہ تو سارے کے سارے اسٹیشن پر تھے. ایک مجمع تھا، جمع غفیر تھا. ٹرین آ گئی، لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت آئیں گے تو ہم ہار پہنائیں گے، استقبال کریں گے گرمجوشی کے ساتھ. ساری ٹرین کے لوگ آئے اور گھروں کو چلے گئے اور حضرت نظر نہیں آئے. تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی مہمان کہاں جو آنے تھے. جو ان کے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی وجہ بنی ہو کہ ٹرین مس ہو گئی ہو، تو ممکن ہے کہ کسی اور ذریعے سے سفر کر کے پہنچ جائیں. تو آپ پتہ کرو جب بھی وہ آئیں گے تو آخر کسی ہوٹل میں آرام تو کریں گے نا. تو شہر میں جتنی سرائے تھیں اس قسم کی جگہیں سب سے پتہ کیا گیا تو کہیں بھی نام نہیں لکھا ہوا تھا. جب ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی تو وہ کہنے لگے اچھا میں خود جا کے پتہ کرتا ہوں. تو وہ گئے اور جا کے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور کمرے بک کروائے تھے ان کے نام چیک کیے تو ایک جگہ پر ایک نام لکھا ہوا تھا شمس الحسن، خورشید حسن. حضرت کا ایک تو نام تھا نا جو معروف تھا قاسم نانوتوی، ایک تاریخی اعتبار سے نام تھا جو اتنا معروف نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. حضرت نے اس غیر معروف نام سے اپنے کمرے کی بکنگ کروائی ہوئی تھی. جب انہوں نے خورشید حسن کا نام دیکھا تو ان کو کچھ شک پڑا کہ کہیں یہ نہ ہو. تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عالم نظر آتے ہیں اور انہوں نے کمرہ بک کروایا اور آرام کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ شخصیت کیسی ہے؟ اللہ کی شان کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بسطتاً فی العلم تو تھے لیکن بسطتاً فی الجسم نہیں تھے. ان کی جو شخصیت تھی نا وہ بہت ہی پتلے دبلے سے تھے، دیکھنے میں بہت ہی اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر. آج کل تو ماشاءاللہ مطلب ہے عالم کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ کوئی بڑا بھاری عالم آ رہا ہے. تو ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے اس کی شرح.
آج کل تو متن کے ساتھ دونوں طرف شروعات ہوتی ہیں، مگر حضرت وہ متن کی مانندی تھے، بس مختصر تھی شخصیت تھی. تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی بتانے والا بھی یہی بتا رہا ہے، تو وہ میزبان صاحب آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے دروازہ کھولا. تو میزبان نے کہا کہ حضرت ہم تو اسٹیشن پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنے لوگ تھے آپ کے انتظار میں استقبال کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو اسٹیشن پہ آیا نہیں کہ آپ لوگ استقبال کر رہے تھے، اور میں اسٹیشن سے اتر گیا اور آ کے میں نے یہ کمرہ بک کروا لیا اور میں یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب جملہ کہا جو سننے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا چند الفاظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. چند الفاظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرا. یہ چیز مطلوب ہے.